لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کو رائے ونڈ محل کہا جاتا ہے۔ یہ محل نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے۔ یہ رائے ونڈ محل 1700 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ملحقہ خریدی گئی زمین بھی لگائی جائے تو یہ 25,000 کنال سے بھی زیادہ رقبہ بنتا ہے۔ اس محل کے احاطے میں داخل ہونے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ اور بیٹی کا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا گیا ہے۔ اس شاہی رہائش گاہ میں 3 باورچی خانے، 3 ڈرائنگ روم، ایک سوئمنگ پول، ایک فش فارم، ایک چڑیا گھر اور ایک جھیل بھی بنائی گئی ہے۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس رہائش گاہ پر 1500 سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں جن کی ماہانہ تنخواہ کروڑوں روپے بنتی ہے۔ نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تب انہوں نے رائے ونڈ محل پر خصوصی توجہ دی۔ تعمیرات کا یہ کام FWO کو سونپا اور ہنگامی طور پر اس تعمیرات کے کام کی تکمیل کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد رائے ونڈ رہائش گاہ کو وزیر اعظم کیمپ آفس کا درجہ دے دیا اور یوں وفاقی ادارہ PWD اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی کام کے فنڈز ادا کرنے کا پابند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں لکھا گیا کہ رائے ونڈ میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے نظریے کے ساتھ برسر اقتدار آیا تھا۔ ناظرین گرامی، شریف خاندان نے رائے ونڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ یہ فرمان کمشنر لاہور کے نام تھا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے اس فرمان کے ساتھ کمشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے تاکہ رائے ونڈ میں شریف خاندان کی ذاتی رہائش گاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنائے، اور اس کے بعد فوراً ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی۔ اس بار کمشنر لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ ایک اور سڑک تیار کروائی جائے جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان سے گزرے، اور اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ PWD کی طرف سے رائے ونڈ محل کی مینٹیننس کے لیے 8 کروڑ کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی، اور اگلے 24 گھنٹوں میں شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جارحیت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی بھی تعمیر نہیں کی جا سکتی، لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو رون دیا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی ناتھرن گیس کو احکامات موصول ہوئے۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تنصیب پر قومی خزانے سے 7 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ وفاقی محکموں سے بھاری رقم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم کے بھائی شہباز شریف نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ضلع کونسل فوری طور پر 20 فٹ کارپوریٹ سڑک تیار کروائے جو شریف فارم کے درمیان سے گزرے۔ فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد شہباز شریف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کرا دی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور نے اڈا پلاٹ رائے ونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئی اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے، لیکن ساتھ ملحقہ دیہات میں اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ تھیں اور غریب کسان کچے راستوں سے اپنی زرعی مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے۔ شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان کیا گیا، حالانکہ حکومت پنجاب کے اعلان کردہ جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم بھی ابھی تک مکمل نہ ہو سکی تھی، لیکن جبلی ٹاؤن اسکیم کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم
نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر قیمتی زمین میں تبدیل کروا دی تھی، اس کو جبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جا سکیں۔ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 80 دیہاتوں کا پانی بند کر دیا گیا، جس کے باعث کسانوں کی تیار فصلیں سوکھ گئی تھیں اور ان کے مویشی پانی کو ترس گئے۔ مقامی کسانوں نے اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کر کے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا، جنہوں نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی۔ اس شاہی حکم نامے سے پہلے 80 دیہاتوں کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ سب باتیں تو تب کی ہیں جب جناب موصوف دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے۔ جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تب اس ملک اور قوم کے ساتھ جو ظلم کی داستان رقم ہوئی وہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔